السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم بیان۔ اس کو یاد کر لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس خطبہ میں آپ نے قیامت تک پیش آنے والی کوئی ضروری بات نہیں چھوڑی جس کا آپ نے تذکرہ نہ کیا ہو۔ یاد رکھنے والوں نے ان کو یاد رکھا اور بھولنے والا اس کو بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ یہ دنیا بڑی شیرین اور ہری بھری ہے، اور یقیناً اللہ تعالی نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے، غور سے سنیے۔ لہٰذا وہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ پس خبردار، تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے دور رہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے ایک نشان یعنی علامتی جھنڈا کھڑا کیا جائے گا جو دنیا میں اس کی عہد شکنی کے بقدر ہوگا، اور کوئی عہد شکنی امیر عام کی عہد شکنی سے زیادہ بری نہیں، چنانچہ اس کا نشان اس کی سرین کے قریب کھڑا کیا جائے گا تاکہ اس کی زیادہ فضیحت و رسوائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے کسی کو لوگوں کی ہیبت اور خوف حق بات کہنے سے باز نہ رکھے جبکہ وہ حق بات سے واقف ہو۔ دوستو، ایک اور روایت میں یوں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کے خلاف شرع بات کو دیکھے، تم میں سے کوئی شخص کسی خلاف شرع بات کو دیکھے تو لوگوں کی ہیبت اس کو خلاف شرع بات کی اصلاح سے باز نہ رکھے۔ یہ بیان کر کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ ہم نے خلاف شرع بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور لوگوں کے خوف سے ہم اس کے بارے میں کچھ نہ بول سکے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جان لو انسان کو مختلف جماعتوں اور متضاد اقسام و مراتب پر پیدا کیا گیا ہے، چنانچہ ان میں سے بعض وہ ہے جن کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہے جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور کفر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں سے بعض وہ ہے جن کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہے جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب و غصہ کی قسموں کو بھی ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض آدمی بہت جلد غضبناک ہو جاتے ہیں لیکن ان کا غصہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے، یعنی یہ شخص
نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ دیر میں آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے، یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے نہ برا۔ اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ سے بچو، کیونکہ غصہ ابن آدم کے قلب پر ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص غضبناک ہوتا ہے تو اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ لہذا جو شخص غصہ کا اثر محسوس کرے وہ فوراً پہلو پر لیٹ جائے اور زمین سے چمٹ جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا بھی ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بعض آدمی قرض کی ادائیگی میں اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنا قرض وصول کرنے میں سختی کرتے ہیں، چنانچہ اس کی دونوں خصلتوں میں سے ایک دوسری کا بدل ہو جاتی ہے۔ اور بعض آدمی قرض ادا کرنے میں تو برے ثابت ہوتے ہیں لیکن کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں اچھے ثابت ہوتے ہیں، چنانچہ اس کی ان دونوں خصلتوں میں سے ایک دوسرے کا بدل ہو جاتی ہے۔ اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو کسی کا قرض ادا کرنے میں بھی اچھا ہو اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی اچھا ہو، یہ ہے بہترین شخص۔ اور تم میں بدترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بھی برا ہو اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی برا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ میں یہ نصیحتیں فرمائیں، یہاں تک کہ جب سورج کی روشنی کھجوروں کی چوٹیوں اور دیواروں کے کناروں تک آ گئی، یعنی جب دن کا آخر ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اس دنیا کا جو زمانہ گزر چکا ہے اس کی بنسبت صرف اتنا زمانہ باقی رہ گیا ہے جتنا آج کے دن کے گزرے ہوئے حصہ کی بنسبت یہ آخری وقت، یعنی جس طرح آج کے دن کا قریب پورا حصہ گزر چکا ہے اور تھوڑا سا باقی ہے، اسی طرح اکثر زمانہ گزر گیا، اب بہت قلیل یعنی بہت تھوڑا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ تو دوستو، یہ بیان، یہ خطبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں ان ساری باتوں پر صحیح غور اور صحیح عمل اخلاص کے ساتھ عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اور موت سے پہلے ہمیں نیک اور بہترین لوگوں میں اللہ پاک شمار فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔